بلا کے تھوڑا وقت آئیں اور پاکستان کی موجودہ جو عوام کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو فوکس کریں اور اس کے لیے کوئی تدبیر سوچیں کہ کیا بنے گا. اس لیے کہ میڈیا کے تھرو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ سوالیہ نشان ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور اقتدار میں جو رہتی ہیں یا اقتدار میں ہیں جو پہلے تھے بعد میں ہیں, سب سے یہ سوال ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستانی اس بات پہ مجبور ہو رہے ہیں تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ پھر اس ملک کا کیا بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے, بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو, اس پر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کا بھی احساس ہو ان کو. اور آخر میں ہم نے یہ گزارش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جتنی بھی یہ اقلیتیں ہیں پاکستان میں اور جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں وہ اپنے اداروں سے, سیکیورٹی اداروں سے ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی خدمات اور قربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں. پولیس ہے, دیگر ادارے ہیں اور پاک فوج ہے جو اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہم ان کی خدمات کو, ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بھی درخواست کرتے ہیں آپ کے توسط سے کہ آئے روز ایسے واقعات جو اقلیتوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. بہت بڑی بدنامی ہمارے ملک کی اس سے ہو رہی ہے اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ملوث ہے. ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو اور ایکشن لیا جائے تاکہ یہ معاملات ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائیں. جو کچھ بھی ہونا ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اس ملک کے اندر قانون موجود ہے, آئین موجود ہے اور جتنے بھی معاملات آئین کے ماورا ہوں گے اس کی مذمت بھی کی جائے اور اس میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی بھی ہو. میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب دعوت دیتا ہوں جناب بشپ سرفراز ہمفری پیٹر صاحب کو کہ وہ بشپ آف پشاور بھی ہیں اور خاص کر جو مجاہد کالونی سرگودا کا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں بھی وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں. جناب بشپ ہمفری صاحب. شکریہ جی. سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں مولانا طیب صاحب کے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس کو کے اہتمام کے لیے اس کے شکر گزار ہیں. مولانا صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ مولانا صاحب یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پہلے ہم یہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد جتنے ہمارے ہیں علماء صاحبان ہیں, ہمارے مختلف مذاہب کے لیڈر ہیں, ہم سارے سرگودا بھی جائیں گے اور مجاہد کالونی بھی جائیں گے. کہنے کی بات یہ ہے دراصل کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آگ لگانے کا گھروں کا یہ 18واں 19واں واقعہ ہے اور یہ واقعات شروع ہوئے ہیں 1997 سے, شانتی نگر سے شروع ہوئے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی جڑا والا کا تازہ تھا, اس کا انصاف کوئی نہیں ہوا. جڑا والا کی جو واقعات ہیں اور یہ سرگودا کا بھی بیچ میں آ گیا ہے. ہم درخواست کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ مہربانی سے ہماری جو وزارت مذہبی امور ہے, ہماری وزارت تعلیم ہے, ہماری وزارت داخلہ جو ہے, ایک چھوٹا جیسا گروپ بنا کر مہربانی سے ان کا کوئی سد باب تو کرے نا. جب بھی ہوتے ہیں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جب یہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں قانون کو اور ہمارے لیے مصیبتیں بن جاتی ہیں. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میڈیا کے تھرو اس بات کو زیادہ تر اجاگر کریں, آگے لے کے جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس بھی پہنچی تو تھی, پولیس نے بھی اپنا کام کیا, باقی اداروں نے بھی اپنے اپنے کام کیے, لیکن ایسے واقعات شروع سے ہی نہیں ہونے چاہیے. ایسے واقعات شروع سے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے بڑا ضروری ہے, ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی وزارت مذہبی امور, وزارت داخلہ اور وزارت تعلیم تینوں اکٹھے ہو کے اس کے سدباب انہوں نے نہیں سوچا.
اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی جو ہمیں خبریں آتی ہیں اپنے مسیحوں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہیں کہ جناب والا دوسرا کب شروع ہوگا, اب یہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا. تو آپ کی وساطت سے ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی, اور خاص کر ہماری درخواست ہے اپنی عدالتوں سے کہ مہربانی سے اس کا سد باب سوچیں اور اس کو ختم کریں. ایسے اچھا نہیں لگتا, ایک طرف ہمارے اداروں کو بھی قابو کر لیتے ہیں اور دوسری طرف اس کو بھی. خدا کرے کہ ہم سارے مل کے اس چیز کا سد باب کریں اور پاکستان میں امن آئے, پاکستان خوبصورت بنے, پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو بنا گیا ہے یہ سارا کچھ ظاہری ہے, آرٹیفیشل ہے, اور یہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے خدا کرے کہ ہم سارے مل کے جتنے ہیں اس چیز کا سد باب کریں اور اس کو روکیں. میں مولانا صاحب کا ایک دفعہ پھر ہارون کا, اپنے دوستوں کا, ساروں کا شکر, شاکر صاحب کا اور خطیب صاحب کا, سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس دکھ کو, ایک کام کو محسوس کیا اور ہمارے ساتھ یہاں شامل ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اکٹھے پھر سرگودا کی طرف بھی مجاہد قانونی ہو جائیں. شکریہ, بہت شکریہ. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ہارون سرف دیال صاحب کو, جو ہندو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس کے ممتاز رہنما ہیں. اللہ وبرکاتہ. میں جناب محترم طیب قریشی صاحب کا, چیف خطیب خیبر پختونخوا, محترم جناب ہمفری سرفراز پیٹر صاحب کا, جو کہ خیبر پختونخوا کے مسیحی کمیونٹی کے رہنما ہیں اور پاکستان سے باہر بین المذاہب امن و ہم آہنگی کا ایک پہچان ہے. جناب محترم شاکری صاحب, جناب محترم جوزف جان صاحب اور دیگر معززین, میں ان کا احسان مند ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت امن کے حوالے سے عدم اعتماد کی جو فضا جنم لے رہی ہے دن بدن, مذہبی ہم آہنگی جو خطرات سے دوچار ہے, پاکستان کا امن, پاکستان کی نیک نامی جو کہ صرف مٹھی بھر چند عناصر کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنی ہے, اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے مفتی صاحب نے چیف خطیب خیبر پختونخوا ہوتے ہوئے مذہبی جو ہمارے پاکستانی ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کی دیگر مذاہب کی عوام کے حوالے سے اعتماد سازی کے لیے آج کا جو یہ پریس کانفرنس ترتیب دی ہے, یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اپنے گھر میں آگ لگی جو ہو تو اس کو اگر گھر کے لوگ اگر نہ بجھائیں تو وہ آگ نیست و نابود کر دیتی ہے. پیارے دوستو, آپ کو پتہ ہوگا میرا نام ہارون سرف دیال ہے. ہمارے نام ہمارے ہمسائے مسلم خاندان نے ہمیں, ایون میرے ماں باپ کے اور میرے بہن بھائیوں کے نام انہوں نے ہمیں دیے, اور اس طرح کا ہمیں ماحول دیا کہ میرے خاندان میں میں خود بھی ماسٹر ان اسلامک ایجوکیشن, اور میرے خاندان کے بڑی تعداد میں اسلامک شاعر اور مسلم گھرانوں کے ساتھ نہ ٹوٹنے والی دوستیاں اور احترام ہیں. لیکن بدقسمتی سے ناموس رسالت, توہین رسالت کا بہانہ بنا کر ذاتی مقاصد کی خاطر سینکڑوں کیس جو پاکستان میں ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس کی طرف پہنچنے کے لیے, انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور خاص طور پر جو علماء برادری ہے اس نے اپنا وہ کردار نہیں نبھایا کہ جس کی وجہ سے یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے. باقی بھی 56 اسلامی ممالک ہیں, وہاں یہ واقعات نہیں ہوتے. وہ اس لیے کہ وہاں قانون ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے. وہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. یہاں ماورائے عدالت تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ مجھ جیسا شخص, میرا خاندان
جو انسان دوست بھی ہے, اسلام دوست بھی ہے, مسلمان دوست بھی ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں تمام علماء اور میڈیا جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حقانیت, اس کی عظمت اور انسان دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے رحمت اللہ کانفرنس پاکستان کی 1400 ہماری اس خطے کی 1400 سالہ جو تاریخ ہے اس میں ہم نے اس کا اہتمام کیا. اس میں ناخواں بھی سب نان مسلمس تھے. ہمارا اس حد تک پیار محبت ہے اور احترام ہے اسلام سے اور اسلام سے جڑی مقدس شخصیات کا, لیکن وہیں ہماری جو مسلم آبادی ہے, فالوورز ہیں, وہ اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر گائے بگائے نان مسلمز پر الزامات لگا کر یہ واقعات جنم دیتے ہیں. میرے خاندان پر 10-15 دن پہلے الزام لگا. میرے بھتیجے کو اس علاقے کے ایک شخص نے کہا کہ یہ گھر بیچ دو. اس نے انکار کیا. اس کے بعد ان کے گھر کے باہر کے گملے توڑے گئے, آنے والے مہمانوں کے گروان پکڑے گئے. گرین میٹرنگ حکومت پاکستان کا خواب ہے کہ یہ کی جائے انرجی کرائسس کو دور کرنے کے لیے. ہمارے گھر پر حملہ کیا گیا. ہم اس خطرات کو بھانپ گئے. لہٰذا ڈی آئی جی اسپیشل برانچ اور جو پولیس تھانہ ہے گلبرگ کا, ان کو اپروچ کر کے ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تنظیموں کو کہہ کر آپ پر حملہ کرواؤں گا. ہمیں خطرات سے دوچار ہو گئے, لیکن بر وقت ہم نے چونکہ اداروں کو کنسلٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ خفیہ طور پر جو تحقیقات ہوئی اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. علاقہ عمائدین اور تھانے کی وجہ سے وہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. خدا بھی یقین کرے ہم نے انتہائی خطرات سے دوچار ہوتے ہوئے دن گزارے. اسی طرح سجاول مسیح جو ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا ایک اسکول میں, اس پر ان کے پرنسپل نے الزام لگایا. 2 ماہ ہم پورے پاکستان کی ہر ادارے کے پاس گئے, لیکن فوری طور پر ہمیں کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی. میرا آج یہ مطالبہ ہوگا کہ جناب محترم مفتی صاحب کو ایک کمیٹی ترتیب دی جائے خیبر پختونخوا میں, جس کو انٹیریئر منسٹری اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی کی معاونت حاصل ہو کہ اگر کوئی 6-6.5 لاکھ پاکستانی خیبر پختونخوا کے نان مسلموں کو اگر اس بات کا ذرا بھی گمان ہو کہ ان کے ہمسائے یا کاروبار کے شریک یا کوئی دائیں بھائی کو ایسی حرکت کرنے والے ہیں, کوئی جھوٹ گھڑ کر مسلم اور نان مسلم کے درمیان اس طرح کی سنگین کوئی عمل کرنے والے ہیں, تو وہ اتھارٹی کو فوری طور پر رابطہ کیا جائے اور فوری طور پر ایکشن لیا جائے. بصورت دیگر سرگودا, جڑاوالا اور جو دیگر جوزف کالونی اور دیگر جو واقعات ہوئے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کبھی نہیں ہوئے, وہ واقعات دیکھنے کو ملیں گے. تو مفتی صاحب, میں آپ سے, حافظ سرفراز پیٹر صاحب آپ سے, شاکری صاحب آپ سے اور آپ میڈیا سے سب سے ملتمس ہوں کہ خاص طور پر جس اتھارٹی کے فوری طور پر قیام کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس کو بولڈ کیا جائے اور فوری طور پر اس کا قیام کیا جائے تاکہ ود ان نو ٹائم ایسے ہونے والے واقعات کو روکا جا سکے. اگر ایسے تمام صوبوں میں اتھارٹیز ہوتی تو ایسا کبھی بھی کوئی واقعہ نہ ہوتا. میرے پیارے بھائی, آپ چونکہ ان حالات اور واقعات سے نہیں گزرتے, ہم تمام نان مسلم پاکستانی گزرتے ہیں, اس لیے ہماری بات پر زیادہ توجہ دیجیے بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا کویشچن کریں کہ جو زیادہ مؤثر نہ ہو. ہماری زندگی اجیرن ہے اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کو ہم چھوڑ دیں, کیونکہ ناموس رسالت کی ہم تائید کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو, اس سے بھی سخت ہو, لیکن اس کے غلط استعمال کو خدا را روکا جائے, ورنہ ہم جو ہے وہ بہت خیر محفوظ ہو چکے ہیں. جزاک اللہ جی.